بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ باتیں اس نشست کے آخر میں بھی ضروری ہے۔ ایک تو کہ طلباء کو ان چیزوں میں ہم اس لیے شریک کرتے ہیں جو سیمینار ہمارے یہاں ہوتے ہیں، تاکہ وہ سیکھیں کس طریقے سے یہاں گفتگو ہوتی ہے، جو اساتذہ ہیں وہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں، نظم و ضبط کیسا ہے، ڈسپلن کیسا ہے، اور اس سے جو ذہن دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے طلباء جو لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں وہ مستقبل کے معمار ہیں ہمارے اس معاشرے کے، ہمارے اس ملک کے، اور ان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں، اسلامائزیشن کا کام کریں۔ اس لیے بہت اس کا اہتمام کرنا چاہیے اساتذہ کو بھی، طلباء کو بھی، اس قسم کے جو اہم اجتماعی ہمارے ہاں تقریبات ہوتی ہیں اس میں شرکت کا اہتمام کیا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اب سے 25 سال پہلے مدارس میں رفاہی خدمات کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، اور جو پرانے حضرات ہیں ہمارے ساتھ ان کو اندازہ ہوگا کہ جب یہ شروع ہوا تو بہت زیادہ لوگوں نے اس پہ اشکالات کیے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو آج الحمدللہ ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ تو جامعہ رشید کو اور یہاں کے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اس قسم کے امور میں ایک سبقت کا ایک وہ لے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حوصلے مزید اس سے بڑھنے چاہیے۔ یہ جو انہوں نے اعداد و شمار پیش کیے خاص طور پہ خدیر کبریٰ ٹرسٹ کے، تو یہ بہت تھوڑے ہیں۔ ان کی خدمات بھی پاک ایڈ سے کم نہیں ہیں جہاں تک میری معلومات ہیں، تو شاید پورے اعداد و شمار ان کو نہیں مل سکے ہیں وہاں سے۔ اس طریقے سے JTR المنائی کے جو یہاں اعداد و شمار لکھے ہوئے ہیں، یہ صرف مولانا سلیم خان صاحب جو سوات میں کام کر رہے ہیں ان کے اپنی خدمات اس سے زیادہ ہیں۔ تو یہ ابھی آغاز ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے جو پاس آؤٹ ہیں جامعہ رشید کے، جو ہمارے معاونین ہیں، جو متعلقین ہیں، ان کو اگر ہم منظم کر لیں تو وہ بہت کام کر سکتے ہیں۔ مولانا سلیم خان صاحب ماشاءاللہ 300 علماء کرام کو لیڈ کر رہے ہیں، 300 علماء کرام، اس میں وفاق المدارس کے حضرات بھی ہیں، اس میں بہت ساری تنظیموں کے لوگ بھی ہیں۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم مدارس میں ان طلباء کو اپنے ریاست اور ریاستی مشکلات اور جو ہمارے چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ان کو ذہن دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور ایک بہت اہم بات سوچنے کی یہ ہے کہ پورے پاکستان میں مدارس آگے آ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ ہر جگہ آپ کو مدارس کے اساتذہ، طلباء اس میں لگے ہوئے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے اسکول، یونیورسٹیاں اور کالجز کہاں ہیں؟ اس سے ثابت ہوا کہ وہاں بھی ہمیں ان چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان معاملات میں بڑھیں۔ 2-3 باتیں میں اس موقع پہ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ یہ جو ادارے ہیں، خدیر کبریٰ ٹرسٹ ہے یا پاک ایڈ فاؤنڈیشن ہے، یا تقریباً کوئی 3 درجن سے زیادہ اور بہت سارے ادارے ہیں، یا مجمع العلوم الاسلامیہ سے ملحقہ جو مدارس ہیں وہ سینکڑوں میں ہیں۔ وہ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، اپنے ان کے ادارے ہیں، اپنی ان کی منظوریاں ہیں قانونی لحاظ سے، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ حضرات کے ذہن میں ہو۔ اور اس موقع پہ 2-3 باتیں میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا۔ ایک JTR میڈیا ہاؤس سے، کہ JTR میڈیا ہاؤس کو چند مہینوں کے لیے سیلاب زدہ علاقوں کے لیے اور آفت زدہ بھائیوں کے لیے وقف کر دیں اور سب کو کوریج دیں، وہاں کے نقصانات کے حوالے سے بھی، جو بھی وہاں کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی تنظیم سے، کسی بھی اس سے تعلق ہو، تاکہ اس ایشو کو ہم صحیح طریقے سے پیش کریں۔ اور جب تک ہم اکٹھے ہو کر کام نہیں کریں گے اس وقت تک یہ اتنا بڑا حادثہ یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے جو ہمارے معاونین ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، وہ ان اداروں کو زیادہ زیادہ سپورٹ کریں، کیونکہ JTR المنائی جو ہے اس میں 3000 ہمارے علماء کرام ہیں، اور ہر عالم کے ساتھ، ہر فاضل کے پاس ایک اچھا خاصا ایک وہ ہے، افرادی وسائل ہیں ان کے پاس، 100 200 300 لوگ ہیں۔ تو اگر ان کو وسائل صحیح مل جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وسائل
صحیح جگہ پہنچ بھی جائیں گے، کیونکہ جب اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک وسائل اکٹھے کرنے کا اور ایک وسائل مستحقین تک پہنچانے کا۔ تو پہنچانے کا کام بہت اہم ہوتا ہے، وہاں سروے کرنا اور نشاندہی کرنا، مستحق کون ہے، غیر مستحق کون ہے، پہلے کس کو دینا ہے۔ تو جتنا بڑا سیٹ اپ یہاں ہمارے جو 4 ادارے ہیں جن کے بارے میں بتایا انہوں نے، ہمارے فضلاء کرام کے، تو ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ یہ جو اتنا بڑا حادثہ ہوا اس میں لاکھوں خواتین ہیں، کہا جا رہا ہے کہ 5 لاکھ خواتین حاملہ ہیں اس وقت میں، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی دواؤں کا انتظام نہیں ہے، تو زچگی کے مسائل ہوتے ہیں، دوسرے کتنی بڑی آفت میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آج ہمیں یہاں کراچی میں خیریت سے رکھا ہے تو ہم اپنے بھائیوں تک پہنچیں، اور جو لوگ وہاں جا رہے ہیں ان کی ہم مدد بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ آخری بات یہ کہ آج کل یہ بحث بہت زیادہ چل رہی ہے کہ یہ جو آفت اور مصیبتیں آتی ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں یا مس مینجمنٹ کی وجہ سے آتی ہیں، مس مینجمنٹ ہے یا عذاب ہے، یہ بہت اس میں بحث ہو رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے گناہوں کی بھی مخصوص فہرست بنا لی ہے، نیکیوں کو بھی ہم محدود کر دیا ہم نے، اور عذاب کی شکلوں کو بھی اپنے حساب سے ہم نے سوچا ہوا ہے۔ مس مینجمنٹ یہ بہت سارے عذابوں کا مجموعہ ہے۔ مس مینجمنٹ جو ہے نا، یہ مس مینجمنٹ کیا چیز ہے کہ جو بجٹ کسی کام کے لیے مختص ہوتا ہے اس میں خیانت کرنا، اس میں کرپشن کرنا، نااہلوں کو مقرر کرنا، اہل لوگوں کو محروم کرنا، لوگوں کی حق تلفی کرنا، ناانصافی کرنا، کرپشن کرنا، بدعنوانی کرنا، اور یہ جو ندی نالے ہیں ان کی صفائی نہ کرنا، یہ سب گناہ ہیں، سب حرام ہیں سب۔ تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی آفت آتی ہے تو مذہبی طبقہ اس کو خدائی عذاب کہہ کے ان کو بری کر دیتا ہے۔ تو جو لوگ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے، جتنے بھی لوگ مس مینجمنٹ کا میں شریک ہیں وہ سارے مجرم ہیں، وہ سارے گناہ گار ہیں، وہ سارے اس کا حصہ ہیں، وہ ذمہ دار ہیں اس کے۔ آج کے دور میں جہاں سائنسی تحقیقات اتنی آگے تک پہنچ گئی ہیں تو پورا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بارش کتنی ہوگی، کتنی ملی میٹر ہوگی، اور کتنا اس کا سائز کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا۔ تو ان دریاؤں کو صاف رکھنا، ان پہ بند باندھنا، ڈیم بنانا، ندی نالوں کو صاف کرنا، یہ کس کی ذمہ ہوتا ہے؟ تو جنہوں نے اس میں کوتاہی کی ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں، عند اللہ بھی اور عند الناس بھی۔ تو خدائی عذاب کہہ کر ان کو بری کرنا درست نہیں ہے، اور قرآن حدیث میں یہ بات بار بار آئی ہے، اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے عمال اور حکمران ہوں گے، کما تکونوا یولی علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ تو مس مینجمنٹ یہ بھی گناہوں کی سزا ہے، اور مس مینجمنٹ کے ذریعے سے جو مزید اللہ کی طرف سے جو عذاب آتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے ان دونوں کو ایک دوسرے کا وہ نہ سمجھیں، مس مینجمنٹ بھی عذاب ہے، اور جو آفت آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ بے گناہوں کو کیوں سزا دیتے ہیں؟ تو جو بڑے بڑے مجرم ہیں ان کو کیوں نہیں سزا دیتے؟ تو اس کے بارے میں یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کا کام میں آپ کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اپنی ملک میں اپنی کائنات میں جو تصرف کرنا چاہیں، اور اللہ تعالیٰ انصاف عدل اور عادل بھی ہیں، اللہ انصاف کرتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ تو جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور جو لوگ اس کرپشن کے اور اس مس مینجمنٹ کے ذمہ دار ہیں وہ بھی مجرم ہیں، اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو ان پر بھی گرفت آئے گی۔ کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے خدائی نہیں دی ہے۔ اور یہ جو عذاب ہے، عذاب کی بھی شکلیں بہت ساری ہوتی ہیں، آسمان سے بھی عذاب آتا ہے، زمین سے بھی آتا ہے، لوگوں کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ یہ جو چیئرمین بنتے ہیں، ذمہ دار بنتے ہیں، ان کو کون منتخب کرتا ہے؟ سب لوگ مل کر ووٹ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ اور جتنی رشوت شہروں میں ہے اتنی دیہاتوں میں بھی ہے۔ یہ جتنے بھی سرکاری جگہوں پہ قبضے ہوتے ہیں
اور سرکاری جگہوں پہ پھر آ کے ہوٹل بنائے جاتے ہیں، پارک بنائے جاتے ہیں، گھر بنائے جاتے ہیں، بستیاں بسائی جاتی ہیں، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ جو شہر میں لوگ ہیں وہی گناہ گار ہیں، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ گناہ گار نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی چکی چلتی ہے تو بہت باریک پستا ہے پھر۔ تو ہم سب کو اس میں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور ایک ہی چیز، وہ رحمت بھی ہو سکتی ہے، وہ عذاب بھی ہو سکتی ہے، وہ تنبیہ بھی ہو سکتی ہے، وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، وہ ابتلا بھی ہو سکتی ہے، اور وہ زحمت رحمت کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، بدمعاش ہے، برا ہے، تو اگر وہ بیماری کے بعد، بیماری کی وجہ سے وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے، تو یہ زحمت اس کے لیے رحمت ہو گئی ہے۔ یہ جتنا بھی سیلاب آیا ہوا ہے، اس میں جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، وہاں کام کر رہے ہیں، آپ لوگ اس میں پیسے دے رہے ہیں، تو یہی زحمت آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت ساری بلائیں آپ کی ٹل جائیں گی، صدقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ تو ایک ہی چیز، وہ رحمت بھی ہوتی ہے، کفارہ سیئات بھی ہوتی ہے، رفع درجات کا ذریعہ بھی ہوتی ہے، وہ امتحان اور آزمائش بھی ہوتی ہے، اور وہ عذاب بھی ہوتا ہے، اور عذاب کے بھی مختلف لیول ہوتے ہیں۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے ان کو عذاب دیا تاکہ لوگ واپس آ جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب دیتے ہیں تاکہ لوگ واپس آ جائیں۔ تو یہ جو بھی کچھ اللہ کا نظام چل رہا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے، تقدیر پر بھی ایمان ہے، اور جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ فیصلے فرما رہے ہیں ہمیں اس کے آگے سر جھکانا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پیغام دینا چاہتے ہیں اس پیغام کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے اگر ہم ان پہ رسولوں کے بغیر عذاب بھیجتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں تو آپ نے رسول بھیجا ہی نہیں ہمارے لیے۔ اور ایک جگہ یہ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اگر ہم ان کو مصیبت نہ بھیجتے اور ویسے ان پہ عذاب نازل کرتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے تو رسول اور پیغام بھیجنے والا بھیجا ہی نہیں۔ تو جیسے رسول اللہ کے پیغام لے کر آتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو آفتیں آتی ہیں، یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ اس پیغام کو اگر ہم سمجھ گئے تو یہی زحمت، یہ رحمت بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام جتنے منتظمین ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جو حضرات تشریف لائے یہاں سے، ہمارے کاروباری حضرات ہیں، تاجر حضرات ہیں، شورا کے حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سیمینار کا جو پیغام ہے وہ بہت دور دور تک جائے گا، اور آپ لوگوں کی جو معاونت ہے وہ چاروں صوبوں میں جہاں جہاں لوگ مصیبت زدہ لوگ ہیں وہاں تک انشاءاللہ آپ کا ایک فیض جائے گا، آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔